बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं नवीद निज़ामी आपके साथ हूँ। सुबह सवेरे जब आपसे मुलाकात का इस सिलसिला होता है तो यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत बातें आपसे करने को दिल करता है और आप तो हमसे बातें करते ही हैं। जो आप हमें लिख भेजते हैं, हमसे गुफ्तगू होती है, कुछ कड़वी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ इस्लाही होती हैं। सब के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज मौजूद हैं, कारी मोहम्मद हसन सिद्दीकी साहब, इनको वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे आप, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, माशाल्लाह आपकी सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। और इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर और बहुत से और भी तारुफ हैं। इनको भी वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पे जिक्र हो रहा था और कहा कि वो इमाम जो आए थे सऊदी अरेबिया से, तो उन वाला प्रोग्राम देखना है जी। तो फिर वो बताया गया कि माशाल्लाह पुरनूर शख्सियत भट्टी साहब हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे। प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको बताता चलूँ कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात शामिल किए जाते हैं, टॉपिक ऑफ द डे आपसे डिस्कस किया जाता है जो कि है अशरा ज़िलहज के फ़ज़ाइल और मसाइल। वक्त हमारे पास कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। कोशिश ये करेंगे कि इस वक्त में जितनी भी गुफ्तगू हो वो सैर हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। हम दोनात शामिल करते हैं फिर, और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। तो ये तो था आज का छोटा सा ब्रीफ। चलता हूँ अपने टॉपिक की जानिब। जब हम अशरा ज़िलहज की बात करते हैं तो ये 10 दिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम है। और ये अहमियत क्यों है, इसको उजागर करने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमें या तो पढ़ना पड़ेगा, या फिर मेरी ये छोटी सी गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, या फिर अगर आप मज़ीद ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं तो मेरा पूरा पैगाम टेलीविज़न का हमारा ये प्रोग्राम आपको देखना होगा। तो जनाब आगाज़ करते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला ही तमाम दिनों, रातों और महीनों का खालिक है। उसने अपनी कामिल हिकमत से मोमिनों पर ख़ास रहमत व शफ़क़त करते हुए दिनों, रातों और महीनों में से बाज़ को बाज़ पर गैर मामूली फजीलत अता फरमाई है, ताकि एक मुसलमान इन्हें गनीमत जानते हुए इसका कुर्ब हासिल करने के भरपूर मौक़े हासिल करे, जद्दोजहद करे। ज़िलहज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस्लामी साल का 12वां और आखिरी कमरी महीना है और इस्लामी तारीख़ में मुमताज़ अहमियत का हामिल है। चूँकि इस माह मुबारक में हज जैसा अज़ीमुश्शान फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जाता है, इसलिए इस महीने का नाम भी हज ही की मुनासबत से मशहूर व मारूफ़ है। माह ज़िलहज इन 4 मुक़द्दस व मोहतरम महीनों में से एक है जिनमें हर किस्म का क़त्ल व क़ताल, जंग व जदल और लड़ाई झगड़ा माँ सवाए दिफाई जहाद के ममनू हराम है। इरशाद बारी ताला है सूरह तौबा की आयत नंबर 36, जिसका मैं तर्जुमा बयान करूं कि जिस दिन से इस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, उसी दिन से अल्लाह के यहाँ अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फरमाना है कि साल 12 महीनों का है, इसमें 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, 3 महीने ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम तो लगातार हैं, और 1 रजब का महीना है। मज़ीद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि तुम्हारे खून, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी इज़्ज़तें तुम पर उसी तरह हराम हैं जिस तरह तुम्हारा ये दिन तुम्हारे इस शहर में और तुम्हारे इस महीने में हुर्मत का बायस है। और इसका हवाला सही बुखारी की हदीस से भी है। आगे बढ़ते हुए सुन लीजिए माह ज़िलहज के जो ख़वास हैं, ख़साइस हैं, इनमें से एक ये भी है कि इस महीने में दुनिया भर से तमाम मुसलमान फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए बैतुल्लाह का रुख करते हैं। इरशाद बारी ताला है, सूरह तौबा का आयत का तर्जुमा आपसे शेयर करूं कि हज के चंद ही महीने हैं जो मुकर्रर मालूम हैं, यानी उम्रा तो साल में किसी भी वक्त और महीने में किया जा सकता है, लेकिन हज सिर्फ चंद मखसूस दिनों में ही किया जा सकता है। अशरा ज़िलहज से मुराद ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिन है, जिनमें 10वां दिन यौम नहर यानी कुर्बानी का दिन है। किताब व सुन्नत की रूह से इन दिनों में किए गए नेक अमाल बाकी अयाम की इबादत से अफजल व बरतर हैं। इरशाद बारी ताला है, सूरह फजर की आयत का तर्जुमा है, और कसम है वक्त फजर की और कसम है 10 रातों की। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह ताला को किसी दिन का कोई नेक अमल इस कदर पसंदीदा नहीं है जितना कि इन दिनों में पसंदीदा और महबूब है, यानी ज़िलहज के पहले अशरे में
صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ماں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا مسنون اور مستحب عمل ہے۔ بعض امہات المومنین رضی اللہ عنہن بیان کرتی ہیں رسول کریم آپ کے میرے پیرو مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دن، عاشورہ محرم، ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ذی الحج کا 10واں دن یوم نحر کہلاتا ہے۔ اس دن مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ذی الحج کے 11ویں دن حجاج کرام منی میں قیام کرنے کی وجہ سے اس دن کو یوم قر کہتے ہیں۔ جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذی الحج، یوم نحر 10 ذی الحج یعنی قربانی کا دن، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج ہم اہل اسلام کے عید اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اس عشرے کا یعنی عشر ذی الحج کا امتیاز اس سے بھی سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں تمام بنیادی عبادات جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جو ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو حج کے لیے نکلا اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ تمہید ضروری تھی، بتانا ضروری تھا۔ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، برکتیں سمیٹتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا قاری محمد حسان صدیقی صاحب سے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता आमीन फरमाए। और जिस अंदाज से आपने पढ़ा जी वो ऐसे जैसे कानों में रस खोल रहा था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता आमीन, बहुत शुक्रिया। बड़ी साहब सुनते हैं जब कलाम इलाही तो उसकी तासीर अंदर उतरती महसूस होती है। गुजारिश आपसे यही है कि एक दो जुमले इसके बारे में हमें इनायत फरमाइए कि जो तलावत की इसका ख़ासा हमें समझ लेने की ज़रूरत है। निज़ाम भाई, इन आयात में जो कारी साहब ने अभी तलावत की हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुर्बानी मांगी, और कुर्बानी भी लख्त जिगर की, और लख्त जिगर भी वो जो बुढ़ापे में मिला है, महबूब तरीन, बहुत लाडली औलाद। और अब जब वो बच्चा भागदौड़ में बाप के साथ शरीक होने लग गया है तो अब ये अटैचमेंट भी देखें ना, इतने सालों में मज़ीद बढ़ जाती है। एक बच्चा जो बुढ़ापे में मिला, अब वो वालिद का बहुत प्यारा लाडला है और अल्लाह ने कुर्बानी मांग ली। तो अब खलील की मोहब्बत, चाहत और अपने रब से ताल्लुक़ ये है कि फ़ौरन वो भी पेश कर दिया। और फिर जब ये पेशगी हुई तो अल्लाह कहते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ने कहा इब्राहिम बस तेरी कुर्बानी, हमने यही चेक करना था तो कितना मोहब्बत है, वो चेक हो गया है। और कुर्बानी जन्नत से आ गई खूबसूरत मेंढे की शक्ल में। और वही आज तक हम उस सुन्नत पर अमल करते हुए अब कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं, कुर्बानियाँ करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारी इन कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा बड़ी साहब लगे तो ये भी बता दीजिए, अक्सर लोग वो जो दुम्बा होता है जी उसको करते हैं कुर्बान, अक्सर मेंढा वो जो सींगों वाला होता है, जी। तो असल में कौन सा मेंढा किसको कहा जाए? मेंढा वही जो सींगों वाला हो, वो तो बड़ा मुश्किल से और नापैद सा है, हाँ, अब वो मिलना कम होता मुश्किल जा रहा है। वजह क्या है? कसाई हजरात, अपना जो ताजर हजरात हैं, वो जब फार्मों में ये पालते हैं ना तो वो आपस में लड़ते हैं, जान हो ना तो ये सुकून से बैठते नहीं जी। तो वो सींग काट देते हैं, क्योंकि उनको कारोबारी नुकसान हो रहा होता है कि सींग लगा या तो सींग टूट जाएंगे तो कुर्बानी देने वाले होंगे या दूसरे ज़ख्मी होंगे, तो वो सींग खुद काट देते हैं, बहुत बुरी तरह नीचे तक काट के ऊपर से रेती के साथ रगड़ भी देते हैं कि नज़र भी ना आए। तो इसलिए वो नज़र नहीं आते, वरना मेंढे नापैद नहीं हैं, लेकिन वो ताजरों ने कम कर दिए। ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सींगों वाला मेंढा ही पसंद था, खुद दो किया करते थे और नबी वो करीम मेंढा सल्लल्लाहु सींगों वाला पसंद करके आप किया करते थे। ठीक है, चलिए हम भी कोशिश करेंगे कि ढूंढ के लाएं इंशाअल्लाह, और क्या करें, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इंशाअल्लाह। मिल ढूंढने से जाएगा, क्या नहीं इंशाअल्लाह। मिलता। और इस दफ़ा जब जाएंगे ना जब प्रोग्राम मंडी करने, फिरेंगे ना आप जी, तो अपना काम भी करेंगे और साथ बकरा भी ढूंढेंगे इंशाअल्लाह इकट्ठे मिशन पे निकलेंगे इंशाअल्लाह। बिइज़्निल्लाह ताला। ठीक है सर, आज का वजीफा बयान कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, वल फज्रि व लयालिन अश्र। आपने इंट्रो में बहुत खूबसूरत बातें नाज़रीन को बता दी हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये हमारे लिए एक गोल्डन पैकेज आ रहा है, जैसे रमज़ान में एक गोल्डन पैकेज आया आखिरी 10 दिनों में, इसी तरह ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में हमारे लिए एक गोल्डन पैकेज आ रहा है रब्बुल आलमीन की तरफ से कि थोड़ा अमल करके अपने रब की वसी और अरीज़ रहमतें, उसकी बरकतें और फजल करम ले लो। तो ये वो 10 दिन हैं जिनकी कसम अर्श वाला खुद उठा रहा है, तो उससे उसकी शान की अंदाज़ा आप लगा लें कैसे खूबसूरत दिन होंगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़ज़ल अय्याम दुनिया अय्यामुल अशर, दुनिया के अफजल तरीन दिन ये 10 हैं जो ज़ुल्हज्जा के पहले हैं। और फिर आपने फरमाया कि इन 10 दिनों जैसा अल्लाह के नज़दीक महबूब दिन भी कोई नहीं, इनमें किया हुआ अमल अजर के लिहाज से कोई और अमल नहीं बढ़ सकता जो इन 10 दिनों में किया हो। सुभान अल्लाह। तो ये इनकी 10 दिनों की शान और फजीलत है कि इनमें आपने जैसे कहा कि तमाम अरकान इस्लाम इसमें जमा हो गए। हज भी है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, कुर्बानी की शक्ल में सदका भी है,
باقی رہ کیا گیا ہے؟ تو ساری عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہو جانے کی وجہ سے ان کی شان اور فضیلت بہت زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی اور دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا ہوا عمل اتنا اللہ کو محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا ہے. تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے نبی باقی سال جو ہم جہاد کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سوائے اس شخص کے خرج بنفسہ و مالہ، جو بندہ اپنا گھوڑا، اپنا زاد راہ، تلوار، ہر چیز لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلا گیا، اس کا گھوڑا بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، اور اس کا مال کافروں نے لے لیا، کوئی چیز اس کے گھر میں واپس نہیں آئی، وہ مجاہد اجر و ثواب کے لحاظ سے ان 10 دنوں میں کرنے والے عمل سے بڑھ سکتا ہے. وگرنہ جو شخص گھر میں بیٹھا عمل کر رہا ہے، ان 10 دنوں میں روزہ رکھ لیا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس نے عمرہ یا حج کر لیا ان 10 دنوں میں، یا کوئی اور تلاوت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ باقی سال کے سارے دنوں میں کیا ہوا عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتا. بڑی صاحب کیا خوبصورت پیکیج ہے ویسے. پیکیج پھر اتنا آسان کہ آپ گھر میں رہ کے اتنا اجر کما لیں کہ باقی سال میں ممکن نہیں ہے. اور بڑی صاحب وہ جو تھا نا، جیسے ہم اکثر گفتگو، سوری ٹو کٹ یو، اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ پہلے تو بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھیں، ثواب بہت کما سکتے تھے، تو یہ پیکیج ہے نا ہمارے پاس. 950 سال تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. سبحان اللہ. تو عمر مفسرین لکھتے 1300 سال عمر تھی. اللہ اکبر اللہ. تو ہمارے تو اسلام کی 1400 سال ابھی عمر ہوئی ہے. جی. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر امت کی رہنمائی بھی فرمائی کہ ان 10 دنوں میں کیا کریں. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار دل سے نکلے نا، ایک دفعہ بھی کافی ہے. اور اگر نکل رہا ہو دل سے تو پھر پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر کا معنی سمجھ کر ایک دفعہ کہہ دینا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بندہ بہت ساری جھنجھٹوں سے، جمیلوں سے نجات پا جاتا ہے. الحمدللہ، یہ الحمدللہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، کبھی دل سے نکلا ہو نا تو اس کا لطف ہی بڑا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین موجود ہیں، ساری فیملی، اور کھانے کے لیے رزق بھی موجود ہے، رہنے کے لیے گھر بھی موجود ہے، تو پھر بندہ خوش ہو کر کہے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ. تو اس ایک کلمے کا پھر جو ثواب ملے گا وہ ہماری سوچ سے بھی بالا ہے. تو ان 10 دنوں کو اللہ کی عبادت میں، روزہ رکھتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، جو حج پر نہیں جا سکے، نہیں موقع ملا، تو وہ گھر میں رہ کر ڈھیروں ثواب حاصل کر سکتے. یا اپنے معاملات زندگی سر انجام دیتے ہوئے، آفس میں، کام کے دوران، یہ پڑھنے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں. بندہ مشین چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہ نیکیوں کا ایک بہت بڑا پیکج آپ ان 10 دنوں میں تو بالکل بھی مس نہیں کریں گے. اچھا یہ بھی بتا دیں ذرا، ابھی ریکارڈنگ سے پہلے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ خاموشی سے کچھ پڑھ رہے تھے، تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ ہمیں بھی بتایا کہ نا، وہ یہ تو چلے آپ نے بتایا. وہ چپ کے اپنے رب کی نعمتیں، جو ابھی آتے ہی ہم نے کافی پی، جو سینڈوچ ساتھ ہمیں پیش کیے گئے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو وہ کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کہتا ہے نا الحمدللہ، تو وہ مالک بہت راضی ہوتا ہے. ایک لقمہ لیں، وہ مزے سے آپ نے کھایا اور وہ جسم کا حصہ بھی بن گیا، اور ایک گھونٹ پانی پیا، کوئی مشروب پیا، وہ آسانی سے گلے سے اتر بھی گیا، جسم کا حصہ بھی بن گیا. اس پر بھی اللہ کا جب شکر بندہ کرتا ہے تو وہ مالک پھر مزید عطا کرتا ہے. تو میں وہ کافی پی کے، الحمدللہ، سینڈوچ کھا کے، تو اندر ہی اندر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا سبحان اللہ، سبحان کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر مانگے، خود بخود نعمتیں اللہ دے رہا ہے، تو اس کا شکر بنتا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کو، ہماری ٹیم کو، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جب ہم پہنچتے ہیں تو لوازمات پہلے موجود ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. لیں سر، ذمہ داری ہے سوالوں والی. جی بسم اللہ. اس کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے، کوئی شخص اگر حج پر گیا ہو تو وہ وہاں حج والی جو قربانی کرے گا اسے وہی کافی ہوگی، یا پھر اسے اپنے گھر میں ایک الگ قربانی کروانا ہوگی؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ حاجی صاحب بچوں سمیت گئے ہوئے ہیں حج پر، فیملی کے ساتھ، فیملی سے، تو اب وہاں جو قربانی حج کے ساتھ وہ کریں گے وہی کافی ہے، وہی کافی ہے.
اور اگر بچے وہاں ادھر پاکستان میں ہیں اور حاجی صاحب خود گئے ہوئے ہیں حج کے لیے، تو وہ حج کے ساتھ تو لازمی وہ قربانی کریں گے. اگر حج تمتع ہے یا حج قران ہے تو وہ قربانی تو وہ کریں گے، وہ لازمی جز وہ ہے. تو جز ہے حج کا. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی عید کی قربانی الگ سے. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو قربانی کا اپنا اجر و ثواب ہے، اس کو حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ عید کی قربانی بھی کر لینی چاہیے. کیوں اتنے بڑے فضل سے وہ محروم رہے؟ جی. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل بھی نہیں کیا کہ دو چیزیں اکٹھی کرے وہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے ہیں تو آپ نے 100 اونٹ نحر کیے ہیں. 100 اونٹ. جی. 63 اپنے دست مبارک سے، اور باقی 37 جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اب یہ تم کر دو. اور ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، اور آپ نے ازواج مطہرات جو حج کے لیے گئی ہوئی تھی ان کی طرف سے گائے الگ سے کی ہے. تو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں، دو قربانیاں کا ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ گائے بھی اصل وہ ہدی ہی تھی، حج کی تھی. جی. تو بیویوں کی طرف سے ان کے حج کی جو قربانی تھی وہ گائے کی، اور اپنی طرف سے اونٹ کی ہے. تو یہ حج ہی کی تھی، علاوہ اس کے کہ عید کی بھی کہی جائے. تو اگر اس کے بچے پاکستان میں ہوں، اللہ نے مال دیا ہو، گنجائش موجود ہو، تو وہ گھر میں بچے جو ہیں وہ الگ سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اگر استطاعت نہ ہو تو حاجی صاحب جو حج پر کریں گے وہ ایک ہی کافی ہے. اوکے ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے، قربانی کرنے والا شخص 10 ذی الحج میں بھول کر ناخن کاٹ بیٹھا، اب اسے کتنا کفارہ دینا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، 10 دن برکت والے شروع ہو گئے ہیں، تو جو شخص قربانی کرنا چاہ رہا ہے، قربانی خرید لی ہے، ارادہ پورا ہے، تو وہ اب اپنے ناخن اور اپنے بال نہیں کاٹے. ناخن بھی چھوڑ دے، بالوں کو بھی چھوڑ دے. اور کب تک چھوڑ دے؟ جب تک وہ قربانی نہیں کرتا. تو 10 تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال کاٹے گا اور اپنے ناخن تراشے گا. اور اگر وہ بھول گیا ہے تو یہ تو میرا مالک بڑا ہی ارحم الراحمین ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہیں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت کو 3 چیزیں معاف کر دی ہیں. غلطی سے ہو جائے، یا بھول ہی گیا ہے، یا کسی نے گن پوائنٹ پر اس سے کچھ کروا لیا ہے، تو یہ تینوں کام اللہ نے معاف کر دیے ہیں. تو اگر وہ بھول کے اس نے ناخن تراش لیے ہیں، کٹنگ کروا لی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس میں تو توبہ کی بھی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ وہ بھول گیا ہے اور اللہ نے پہلے سے معاف کی ہوئی ہے. جی. اور اگر کوئی شخص بالعمد قصدن ان 10 دنوں میں قربانی بھی کرنی ہے اور پھر بھی چلا گیا سیلون اور جا کر کٹنگ شیٹنگ کرا آیا، تو اس شخص کو توبہ کرنی ہے. کفارہ کوئی نہیں ہے، صرف توبہ کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے. تو عمدن کرے تو توبہ استغفار کرے، کفارہ اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اگر بھول گیا ہے تو پھر تو اللہ نے پیشگی معاف کی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک بہن کا سوال ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، ملازمین بار بار تنخواہیں بڑھانے کا کہتے ہیں، بڑھا بھی دی ہیں لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اس صورت میں بنا ان کو بتائے صدقہ خیرات میں سے بڑھا سکتے ہیں؟ نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اور زکوٰۃ کا اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ اور جو صدقات ہیں یہ ہے غریبوں کا حق. جی. امیر آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اب یہ جو ان کے ورکر ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اس کی اجرت پاتے ہیں. اگر آپ اپنی زکوٰۃ کو ان کی اجرت میں شامل کر کے دیں گے، وہ تو اجرت سمجھ کے لے رہے ہیں نا، اور آپ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور کام اچھی طرح کریں گے. تو جو پیسے آپ نے زکوٰۃ کی مد سے دیے اور اس کے عوض میں انہوں نے آپ کو کام کر کے دیا، تو گویا آپ نے اپنی زکوٰۃ خود ہی استعمال کر لی ہے. تو اپنی زکوٰۃ اپنے ہی اوپر لگا لینا یہ غلط ہے. اور اگر عام صدقہ بھی ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صدقہ دوں گا اپنے ہی ورکرز کو تو وہ میرا کام پہلے کی نسبت اچھا کریں گے، زیادہ کریں گے، تو گویا آپ نے ایک صدقے کو اپنے لیے ہی ہلا بنا لیا ہے کہ اپنے کام نکلوانے کے لیے آپ نے اس شخص کو صدقہ دیا جو آپ کو فائدہ پہنچائے. تو اپنے ہی صدقے سے، اپنی زکوٰۃ سے، زکوٰۃ دینے والا یا صدقہ کرنے والا اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے کرے گا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے بڑی صاحب، اس میں چند چیزیں ہیں وہ ہم تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک تو جس نے محنت کی
وہ اجرت کا حقدار ہے، زکوٰۃ کا نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس کا نے نہیں۔ محنت کی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا دوسری بات یہ بھی بتائیے بھٹی صاحب کہ بہت سے ایسے یعنی آرگنائزیشنز کا اگر میں ذکر کروں، بہت بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو صدقہ خیرات اور اس طرح ڈونیشنز دی جاتی ہیں، وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو اجرت ملتی ہے کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ ہاں وہ اپنے عمل ہی کی اجرت لے رہے ہیں۔ جی قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں نا کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی، تو ان کے اندر ایک شق یہ بھی ہے والعاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کو وصول کر کے لانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، آگے تقسیم کرنے کا عمل ہے، تو پروسیجر چلانے کے لیے بہت سارے بندے چاہیے نا، تو ان بندوں کی تنخواہ بھی اس مد میں سے نکالی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان ورکرز کو کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے؟ ان کو گناہ کوئی نہیں ہے۔ دینے والا کیا کر رہا ہے، اگر تو گورنمنٹ ہے، اس نے محکمہ بنایا ہے، تو اس محکمے کی جتنے افراد ان کی تنخواہ اس میں سے دی جا سکتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ پرائیویٹ یہ سوچ کے اپنے ورکر پر خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ ہوگا، تو وہ جو اپنی زکوٰۃ اور صدقے کے عوض فائدہ لیا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اپنی ہی زکوٰۃ کو دو مصرف کے لیے استعمال کر رہا ہے، ایک تو سیلری کے لیے بھی، دوسرا اپنی زکوٰۃ کے لیے بھی، جو کہ جائز نہیں۔ جو جائز نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آخری کوسچن ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ قربانی کرنے والا شخص اپنے بال ڈائی کروا سکتا ہے، یعنی کہ رنگ کروا سکتا ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، ڈائی کروانا تو عاملات میں بھی جائز ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص پیور بلیک کلر استعمال، خضاب نہ لگائے، ہاں کالا رنگ کوئی بھی ہو وہ استعمال نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کالے رنگ کو مکس کر کے کوئی اور شیڈ بن جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام بھی مہندی کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، مہندی کے اندر ایک اور قطم بوٹی ہے، وہ مکس کر کے تو اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، نہ وہ سرخ رہتا ہے مہندی کا اور نہ وہ بالکل کالا ہوتا ہے، تو درمیانہ سا کلر نکل آتا تھا، تو وہ لگاتے ہیں۔ نیچرل کلر کی طرف چلے تو جس شخص نے قربانی کرنی ہے، منع اس کو کیا ہے کہ وہ بال کاٹے نہیں اور ناخن تراشے نہیں، جو بھی میں نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم حلال ذی الحجہ، اور دوسری روایت میں اذا دخلت العشر، جب پہلے 10 دن شروع ہو جائیں، کوئی قربانی کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو روک لے اور قربانی کرنے کے بعد کاٹے، تو یہ رنگ لگانا یہ اس میں نہیں آتا ہے، کاٹنے میں نہیں ہے، کاٹنا منع ہے، تو رنگ اگر کلر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی حرج یہ اجازت ہے، اتنی ریلیکسیشن ہے۔ جاتے جاتے بس ایک نوٹ یہ بھی فرما دیجیے کہ جس طرح آج کل ہمیں ملتے ہیں جن میں بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں، ڈائی میں کلر بہت سے ڈیفرنٹ قسم کے، وہ لگانا جائز ہے؟ تو وہ پروڈکٹ ہی نا، جی تو لگانا میں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ کیمیکل تو وہ کھانے کے استعمال میں ہو تو وہ نقصان پہنچائیں تو پھر درست نہیں ہوتے، لیکن وہ کیمیکل آپ کی سکن کو اگر وہ سکن کو خراب کر رہے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے جس کی خراب ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گا، وہ ویسے ہی چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بڑی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ سوالات ہم نے جتنے بھی آپ نے بھیجے تھے ان میں سے زیادہ تر شامل کر لیے، جو رہ گئے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری محمد حسان صدیقی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو ایسی ہنستا مسکراتا رکھے۔ ایک اور شخصیت آج ہمیں ملی ہیں ہنستے مسکراتے رہنے والی، اور ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کی بھی تشریف آنے کا شکریہ، اور سر وہ مینگو پارٹی کا بھی کچھ سوچتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیں جی، ہماری چٹ چیٹ جاری رہے گی اور آپ سے ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔